کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، جو آخری خطبہ ہے، اس خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن بعد وفات پائے تھے۔ اور اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بھی لوگوں سے کہ پتہ نہیں پھر اس جگہ پہ ملاقات ہو سکتے ہے کہ نہیں، اس جگہ میں ملیں گے کہ نہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جتنے لوگ حج میں حاضر تھے سب کو گواہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس سے پیغام لیا کہ تم بتائے کہ میں نے آپ کو دین پہنچایا کہ نہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے، 13 سال مکے کے اندر اور 10 سال جو مدینے کے اندر ہے، 23 سالہ زندگی ہے۔ تو اس 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام جو محنت کی، کوشش کی کہ دین لوگوں تک پہنچائے۔ تو یہ جو آخری حج ہے جس کو حجۃ الوداع بولتے ہیں، آخری حج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغام دیا، اور بہت جامع قسم کے خطبہ ہے، ایک قسم انسانی حقوق کے لیے ایک بہترین چارٹر ہے جو اللہ کے نبی نے پیش کی۔ آج اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ امن ہو، سکون ہو، بدامنی ختم ہو، خوشحالی ہو، راحت ہو، سکون ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کو اگر کوئی اپنائے، کوئی قوم اپنائے، کوئی حکومت اپنائے، دنیا اپنائے گی، تو مجھے امید ہے کہ دنیا ایک سکون کا مرکز بن جائے گا، ایک بہترین ماحول بن جائے گا۔ یہ جو پوری دنیا میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اسی کے لیے بہترین قسم کی تجاویز ہے جو اللہ کے نبی نے دی، بہترین قسم کی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ چیز ہے، اس کو اپناؤ، اس کو اپناؤ، اس کو اپناؤ۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹنی کے پر سوار تھے اور پھر لوگوں سے کہا کہ کیا میں نے آپ لوگوں تک دین پہنچایا؟ حل بلغت، میں نے دین پہنچایا کہ نہیں؟ اور صحابہ کرام نے جو 1 لاکھ سے زائد لوگ تھے، 1,24,000 سے زیادہ لوگ صحابہ ادھر موجود تھے، بہت بڑا مجمع تھا، انہوں نے بیک آواز کہا کہ آپ نے بلغت وادیت ونصحت الامہ، آپ نے اس امت کی خیر خواہی کی، آپ نے اس دین کو ہمیں پہنچایا بھی، آپ نے اس دین کے ذریعے سے ہمارے خیر خواہی کی، دین کو پہنچا کے، اور آپ نے حق ادا کیا، رسول اللہ آپ نے حق ادا کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف، اور فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہے، یا اللہ گواہ رہے کہ میں نے دین پہنچایا، میں نے اسلام پہنچایا، میں نے جو رسالت کی جو ذمہ داری ہے میں لوگ تک پہنچایا، صبح و شام اللہ کے رسالت پہنچایا۔ اس موقع پہ پھر سورۃ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی جس کی میں نے تلاوت کی، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ میں نے آج آپ لوگوں کے دین مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کی میں نے، واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمتیں اس دین کی صورت میں، اسلام کی صورت میں، اس پیغمبر کی صورت میں جو اللہ نے نعمتیں دی، فرمایا کہ میں نے مکمل کی، اور پھر فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے آپ لوگوں کے لیے دین پسند کیا، ایک قانون کی حیثیت سے، ایک نظام کی حیثیت سے۔ اس لیے کہ اسلام اور ہمارے جو دین ہے یہ مذہب نہیں ہے، مذہب تو چند رسومات کا نام ہے، چند چیزوں کے نام ہے، اور اس کو جو دین کہا ہے تو اس دین کا مطلب ہے کہ ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، زندگی کے ہر حوالے سے اس میں ہدایت موجود ہے۔ کوئی آدمی اگر گھر کے اندر ہے تو اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی کس طرح زندگی گزارا۔ کوئی آدمی اگر گھر سے باہر ہے تو کس طرح زندگی گزارے، اسلام نے اور شریعت نے ہماری رہنمائی کی۔
کوئی آدمی پارلیمنٹ کے اندر ہے، عدالت کے اندر ہے، اسمبلی کی ممبر ہے، سینٹ کے ممبر ہے، کوئی آدمی دکاندار ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر حوالے سے اسلام نے ہماری رہنمائی کی، میرے سے نہیں چھوڑا۔ رات ایک آدمی سوتے ہیں تو اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ کس طرح سونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی کہ رات سوتے ہیں تو یہ دائیں ہاتھ سر کے نیچے رکھو، قبلہ رخ ہو جائے، اور یہ دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ آپ کے نام پہ اوپر مرنا بھی ہے اور زندگی سب آپ کے نام پر، اور پوری رات آپ سوتے ہیں، ایک بہترین خوبصورت پرسکون نیند آپ سوتے ہیں، تو جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ پھر دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا ہے کہ اس اللہ کی شکر ہے، اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی، اس اللہ کا شکر ہے، احیانا، کہ جس نے ہمیں زندگی دی، بعدما اماتنا، اس کے بعد کہ ایک قسم موت ہمارے اوپر طاری ہو گئی تھی، ایک نئی زندگی اللہ نے بھی دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس اللہ کی طرف اٹھنا ہے، اس اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ دعا جب آپ رات سوتے وقت پڑھیں گے اور صبح اٹھتے وقت پڑھیں گے، گویا کہ آپ پوری رات آپ نے اللہ کی عبادت کی، آپ سوئے ہوں گے اپنے بستر کے اوپر لیکن آپ عبادت میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سوتے وقت وضو فرماتے تھے باقاعدہ۔ کوئی آدمی اگر اللہ کس کو توفیق دے 2 رکعت نماز پڑھے، وطر اگر نہیں پڑھی، اور سنت بھی یہی طریقہ ہے کہ وطر دیر سے پڑھے، رات کو اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے وطر پڑھتے تو بہت اچھی بات ہے، یا اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ صبح کوئی تہجد کے لیے اٹھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرماتے تھے، اس کے بعد پھر وطر بھی پڑھتے تھے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک آدمی پوری رات عبادت میں گزارتے، تو مطلب یہ ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام جو جامع بنائے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، حتیٰ کہ اور تو چیزیں جو ہے، لیکن حتیٰ کہ واش روم میں ایک آدمی جب واش روم میں جاتے تو ایسے نہیں کہ جس طرح بیٹھ گیا، ایسے نہیں، اسلام نے رہنمائی کی اپنے کس طرح بیٹھنا ہے۔ فرمایا کہ فلا تستقبل القبلۃ ولا تستدبرها، قبلے کی طرف رخ بھی نہ کرو، پیچھے بھی نہ کرو۔ اس قبلے کے احترام، اس قبلے کے عظمت، اس کے احترام سمجھائے کہ قبلے کی طرف رخ بھی نہ کرو، پیچھے بھی نہ کرو۔ اور جب داخل ہو جاتے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تمام گندگیوں سے، تمام شرور سے ایک آدمی پناہ مانگتے۔ جب اندر داخل ہو جاتے ادھر کوئی ذکر نہیں کر سکتے، جتنے وقت اندر رہیں گے قضاء حاجت کی جگہ میں، بیت الخلاء میں، واش روم میں، ادھر تو کوئی ذکر نہیں کر سکتے۔ جب نکلتے ہیں تو پہلا کلمہ ہے کہ غفرانک، یا اللہ ہم بخشش مانگتے ہیں، یا اللہ معافی مانگتے ہیں، کتنے وقت واش روم کے اندر ہے آپ کا نام نہیں لے سکے ہم، یا اللہ اس پہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے یہ مصیبت، یہ تکلیف دور کی اور ہمیں عافیت دے دی۔ اس لیے کہ دیکھو انسان کو احساس نہیں ہوتے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی نعمت اللہ چھین لے، پھر احساس ہو جتنے لوگوں کی پیشاب بند ہو جائے، چھوٹا پیشاب بند ہو جائے، پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں، بڑا پیشاب بند ہو جائے تو کتنی مشکل ہوتے۔ اس لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا سکھائی ہمیں کہ تم جو قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، نکل آئے، تو تم یہ دعا پڑھو کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اس طرح کوئی حصہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اسلام کی ہدایت نہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سورۃ بقرہ کے آیات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم کے پیچھے پیچھے نہ جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، فرمایا کہ شیطان آپ کے لیے واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، جس کی دشمنی بالکل واضح ہے۔ ایک دشمن اس طرح کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میرے دشمن ہے کہ نہیں، ایک دشمن اس طرح کہ اللہ فرماتے کہ دیکھو یہ آپ کو واضح دشمن ہے شیطان،
یہ شیطان تو چاہتے ہیں کہ آپ کو غلط راستوں کو پر لگائے، خرابیوں کو پر لگائے، لیکن اللہ فرماتے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی بات نہ مانو، شیطان کے قدم کے اوپر قدم نہ رکھو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شیطان آگے آگے جا رہے اور تم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تو اس کے قدم کے جگہ کے اوپر قدم نہ رکھو، نہیں، مطلب ہے کہ شیطان کی بات نہ مانو۔ شیطان جو خواہشات کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، کمزوریوں کی طرف لے جاتے ہیں، اس طرح چیزوں کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ کہا یہ نہ کرو، شیطان کی بات نہ مانو۔ اور یہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائے، یا پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اس کے مفسرین دو معنی کرتے ہیں۔ کافۃ ادخلوا سے حال لیتے ہیں، کافۃ حال ترکیب کے لحاظ سے، تو مطلب اس کا ہے کہ تم مکمل پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور یا اگر سلم سے، اس سلم میں اس سے حال لیتے ہیں، مطلب ہے کہ پوری اسلام میں داخل ہو۔ یہ دونوں معنوں میں یہ فرق ہے کہ ایک معنی کے لحاظ سے کہ پوری طرح آپ مسلمان ہو، آپ کے ہاتھ مسلمان ہو، آپ کی زبان مسلمان ہو، آپ کے آنکھ کے مسلمان ہو، جہاں اسلام اور شریعت نے کہا دیکھو ادھر دیکھے، جہاں اسلام نے منع کیا ادھر نہ دیکھے۔ آپ کے کان مسلمان ہو، کان، یہ کان اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، اللہ نے دی ہے، تو یہ کان انسان اس طرح استعمال نہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی میں جائے۔ پوری یہ کہ آپ کی جیب مسلمان ہوئی، جیب، یہ جیب میں حلال طریقوں سے پیسے آ جائے، حلال طریقوں سے آپ خرچ کرے۔ آپ کے پاؤں مسلمان ہو، ہر لحاظ سے اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائے، پوری طرح۔ اور دوسرے معنی اس آیت کا یہ ہے کہ پوری اسلام میں داخل ہو جائے، مکمل اسلام، یعنی آپ جدھر بھی ہے آپ مسلمان ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ با محمد اللہ اللہ با برہم رام رام، ایسے نہیں ہے کہ تم کسی ہندو کے ساتھ بیٹھے اور رام رام کرے، اور کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جائے اور تم کہے اللہ اللہ کہے، نہیں، ہر حال میں جہاں پر بھی آپ ہے آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کے اسلام کے مطابق زندگی ہو۔ اور یہ اس ہر لحاظ سے مطلب انسان دکان ہے، خریدار خریدتے ہیں، فروخت کر دیتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے، یہ ساری چیز اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کا حوصلہ افزائی کی، حلال طریقوں سے کمانا، حلال طریقوں سے خرچ کرنا۔ اور جدھر بھی انسان جائے، جو کام بھی کرتے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وہ کسی نے کہا نا شاعر نے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائے سے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جولو، لیکن ایک سخن بند عاجز کے رہ یاد، اللہ کو، قرآن کو، رسول کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ انسان کو اللہ یاد ہو ہر وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پوری زندگی اور شریعت یاد ہو، انسان کو قرآن ذہن میں ہو، فکر میں ہو، بیک گراؤنڈ کہ میرے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ کبھی ابھی ملک سے باہر جاتے ہیں یا ملک کے اندر ہوتے ہیں، جہاں جس مجلس میں آپ جائے، لیکن آپ سوچیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ فکری مسلمان ہو، نظریاتی مسلمان ہو۔ اگر آپ بس مسجد کے اندر مسلمان ہیں، مسجد سے باہر آپ آزاد ہیں، تو یہ اسلام نے لی ہے۔ اس نے فرمایا یوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کیے۔ یہ فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پہ، اور اس مکمل اسلام میں داخل ہو جائے، مکمل اسلام میں۔ انسان فکری مسلمان ہو، خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان فطری طور پہ، فطرتی اور مزاج کے طور پہ مسلمان نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں کہ کوئی گناہ کا کام دیکھے تو دل سے اس کو برا سمجھے، اس کو غلط سمجھے کہ کام غلط ہے۔ کوئی خیر کی کام دیکھے تو دل سے اس کو پسند کرے، گناہوں سے دل سے نفرت ہو اور نیکیوں سے دل سے محبت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن۔ فرمایا کہ آپ کی اچھائی، آپ کوئی خیر کام کرے اور آپ خوش ہو جائے، اور آپ سے کوئی غلط کام ہو جائے اور آپ خفا ہو جائے، فانت مومن، تم پھر مومن ہے، مسلمان۔ اور یہی دین مطلوب ہے، یہی اسلام مطلوب ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر انسان کو جب اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو دنیا میں بھی سکون ملتے، خوشی ملتے، انسان خوش ہوتے۔
جتنی شریعت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انسان زندگی گزارتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ قدرتی آپ کی جیب میں ایک پیسہ نہیں ہوا، آپ بے تاج بادشاہ ہوں گے، لیکن انسان جتنی دین سے دور جاتے ہیں، اسلام سے دور جاتے ہیں، اتنی وہ خفا ہو جاتے ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے۔ اور یہ صرف دنیا میں نہیں، جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے اور قبر میں رکھ دے تو قبر کی جو زندگی ہے اس میں بھی 3 سوالات ہیں۔ اس میں دین کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ وما دینک۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے، یہ شیطانی جملہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے۔ کس سے کہو جی داڑھی رکھو، کہتے دیکھیں گے یار، دیکھیں گے۔ کس سے کہ نماز پڑھو، کہتے دیکھیں گے۔ بھائی کیا دیکھیں گے؟ جب آپ مر جائیں گے، آپ مر رہے ہو، ملک الموت آپ کے پاس آ جائے، آپ کی روح قبض کراؤ، پھر کیا دیکھیں گے؟ آپ کو لوگ کندھی کے اوپر اٹھائے، آپ کی جنازہ اٹھا کے آپ قبر میں پہنچا رہے ہیں، پھر آپ کیا دیکھیں گے؟ قبر میں آپ کو رکھیں گے اور منو کے حساب سے مٹی آپ کے اوپر رکھے، اوپر ڈال دے، آپ کے اوپر مٹی ڈالے، اور ادھر آپ کے پاس فرشتے آجات سوالات پوچھتے ہیں، تو آپ کیا پھر دیکھیں گے؟ ادھر حساب کتاب ہو، محشر کے میدان ہو، حساب کتاب لگ جائے، تو آپ نے اگر دنیا کے اندر کہا کہ دیکھیں گے، پھر کیا دیکھیں گے؟ ادھر کوئی جنت کی طرف جائے، کوئی جہنم کی طرف جا رہے، اور اللہ نہ کرے آپ کو فرشتے لے کے آپ کو جہنم کی طرف آپ کو ہانگ کے اور آپ کو لے جائے، پھر آپ کیا دیکھیں گے؟ اس لیے یہ بلکہ شیطانی جملے ہیں جو شیطان کہتے ہیں دیکھیں گے جی، دیکھیں گے۔ دیکھنا نہیں، یہ عمر ہے، یہ زندگی ہے، یہ دنیا کے اندر کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ صبح و شام آپ دیکھیں فلان آدمی، فلان بن فلان وہ مر گیا جی، قضاء الہی سے وہ فوت ہو گیا جی، اور فلان کے جنازہ ہے جی، فلان کی ایک دن ہمارے بارے میں صحیح اعلان ہوگا۔ جس طرح ہم روز لوگوں کی جنازے اٹھاتے ہیں، ایک روز ہمارے جنازہ کوئی قدر دے رہے ہوں گے اور ہم قبر صاحب تک پہنچا رہے ہوں گے۔ تو قبر کے اندر بھی یہی سوالات ہیں۔ جب قبر کے اندر مسلمان مومن کو رکھتے ہیں تو فرشتہ آ جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربک، آپ کے رب کون تھے، کس کے آپ عبادت کرتے تھے؟ تو مسلمان مومن کہیں گے کہ ربی اللہ، میرے رب اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ وما دینک، کس دین اور قانون کے مطابق، نظام کے مطابق زندگی گزارتے تھے؟ کوئی اگر مسلمان ہو، مومن ہے، اسلام کے خوبصورت دین اور شریعت اس کی روشنی میں زندگی گزارے ہو، وہ تو کہیں گے کہ دینی الاسلام، میرا جو دین ہے وہ اسلام کا جی، اسلام کی پاکیزہ دین، پاکیزہ چتری، اس کے نیچے میں نے خوبصورت زندگی گزار کے ادھر آیا ہوں۔ پھر تیسرے نمبر پر سوال ہے، پوچھیں گے کہ وما من نبیک، نبی کون تھے؟ تو جو مسلمان مومن ہے کہ وہ کہیں گے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقاعدہ کہیں گے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جو مسلمان ہے، مومن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خوبصورت پاکیزہ زندگی گزارے ہو، وہ کہیں گے کہ میرے نبی تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کلمے میں جو میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، جو میرے پیدا ہو گیا تو میرے کان میں بھی یہی اذان، یہی آواز پڑی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں جو کلمہ پڑھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جب یہ جواب دیں گے کہ میں اس پیغمبر کو رسول مانتا تھا، میں اس کو قائد، رہبر اور رہنما مانتا تھا، تو فرشتوں سے کہیں گے کہ آپ کے لیے جنت ہے۔ پہلے تو جہنم کی طرف سے کڑکی کھول کے دکھائیں گے کہ دیکھو یہ جہنم ہے، اس کے سانپ کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، اس جہنم کی آگ کو دیکھو۔ لیکن آپ نے چونکہ آپ نے ایک بہترین نظام کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، توحید کے مطابق، رسالت کے مطابق، پاک و صاف زندگی ہے، تو آپ کے لیے یہ جہنم نہیں ہے، آپ کے لیے یہ مشکلات نہیں ہے۔ اور پھر جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دیں گے، اور جنت قبر کے اندر جنت کے نعمت کا شروع ہو جاتے مزے سے۔ یہ قبر اس طرح نہیں جو ہمیں نظر آ رہے، یہ گڑھا نہیں ہے، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، مسلمان و مومن کے لیے۔ اور یہ تحت نگاہ اللہ کھول دیں گے، اس کو کچھ کھول دیں گے، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ،
اور قبر اس کو کشادہ کر کے جہاں اس کی نظر لگتے اتنے تک لوگ اس کو کھول دیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں شریعت کے مطابق پاک و صاف زندگی نصیب فرمائے، اور اس طرح اللہ کرے کہ ہمارے قبر میں فرشتے ہمیں یہ کہے کہ ماشاءاللہ۔ اور پھر قبر کیا کہتے ہیں اس کو؟ قبر کہتے ہیں کہ روئی زمین کے اوپر جتنے لوگ میرے اوپر، زمین کہتی ہے کہ جو میرے اوپر جو لوگ آتے جاتے تھے اس پہ سب سے بہتر آپ مجھے اب بہت پسند ہے۔ آج جب ہمارے پاس آپ آئے نا تو میں آپ کے ساتھ ایسے حسن معاملہ کروں گا، ایسے آپ کی عزت دوں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور قبر تعالی حد نگاہ کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب کسی منافق کو، کسی دہری کو، کسی گناہگار آدمی کو قبر میں رکھتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وما ربک، مر ربک، رب کون تھے آپ؟ وہ کہ ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وما دینک، دین کیا تھا آپ؟ وہ کہ ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ومن نبیک، آپ کے نبی کون تھے؟ وہ کہیں گے ہاں مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو وہی کہتا جو لوگ کہتے تھے، مجھے تو پتہ نہیں کہ میں کیا، میں تو زندگی بس ایسے بھی بس بغیر کسی مطلب ایک غیر ذمہ دار قسم زندگی سے لوگ گزارتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے یا اللہ، مجھے تو نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے، نہ مجھے دین کے بارے میں پتہ ہے۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا، آپ نے علم حاصل نہیں کیا تھا، آپ نے معلوم نہیں کیا تھا، اور نہ آپ نے کسی اور سے پوچھا تھا، خود بھی آپ نے معلوم نہیں کیا تھا، کسی اور سے بھی نہیں پوچھا تھا۔ اور پھر پہلے تو جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دیتے کہ دیکھو یہ جنت ہے، جنت کے مزے دیکھیں، خوبصورت باغات دیکھو، یہ انعامات دیکھیں، لیکن کہیں گے کہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ واپس بند کریں گے اور جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دیں گے، اور جہنم کے وہ سارے جو آگ ہے، جو بچھو ہے، جو سانپ ہے، اس کے اوپر مسلط کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ماں باپ اس کے اوپر قربان ہو۔ پہلے سے ایک بہترین پیپر ہے جو امتحان ادبی دیتے، امتحانی حال کی طرف جاتے ہیں، انسان کو شک ہے کہ ابھی کیا سوالات ہیں، کیسے جواب دوں گا، لیکن یہ واحد پیپر ہے کہ پہلے سے آؤٹ ہوا ہے۔ ابھی بھی اگر اس امتحان میں کوئی آدمی ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے، اس سے زیادہ جاہل آدمی کوئی نہیں ہوگا، بس کمزور آدمی کوئی نہیں ہوگا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیپر پہلے سے بتایا یہ سوالات ہے بھائی، تیاری رکھو۔ تو پھر دہری سے جب دہری کہیں گے کہ ہاں مجھے پتہ نہیں، منافق، فاسق، فاجر، گناہگار، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، لوگ جو کچھ کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا تھا، تو فرشتے اس کو جنت پہلے دکھائیں گے کہ دیکھو یہ جنت ہے، لیکن تم اس کے قابل نہیں ہے، ادھر جانے کے قابل نہیں ہے، آپ ادھر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے لیے جہنم کی طرف سے راستہ کھول دیں گے، وہ جہنم کو سب اس کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اللہ بچائے، اگر اللہ نہ کرے یہ مسجد اس میں بھی اگر کسی کی کمرہ ہو، یہ بند ہو، اس کے گیٹ بند ہو، اس کی کھڑکیاں بند ہو، آپ اسے نکل نہیں سکتے ہو، اتنی تو قبر نہیں ہے، لیکن یہ سمجھے کہ اتنے آپ کی اتنی خوبصورت مسجد ہے، اس کو آپ کھڑکیاں بند ہو جائے، آپ نکل نہیں سکتے، اور ادھر آپ کے اوپر چپکلی بھی آ جائے، 10 چپکلی آ جائے، کیا کریں، سو سکیے، چپکلی ادھر آؤ، سانپ تو بات کے بعد ہے، بچھو تو بات کے بعد ہے، چپکلی ہے اس کمرے میں، اور آپ کو باہر جانے کی کوئی راستہ نہیں، آپ کیا کریں گے پھر؟ قبر میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر 99 سانپ مسلط کریں گے، 99 حدیث میں 99 سانپ، تنحسہ وتلدغہ، اس کو کاٹیں گے اور اس کو ڈسیں گے، تنحسہ وتلدغہ۔ اور بار بار یہ 99 سانپ کیوں ہے؟ اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، 99 اس گوئے کہ اس بندے نے اللہ کے 99 ناموں کی کار کیا، تو اسی 99 نام کے بدلے میں اللہ ایک سانپ کو مسلط کریں گے۔ وہ سانپ بھی کوئی معمولی سانپ نہیں ہے کہ دنیا کے سانپ بھی اللہ بچائے، انسان برداشت نہیں کر سکتے، اس کے زہر انسان برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ادھر اس طرح سانپ ہے کہ جب ایک بار انسان کو ڈستے انسان بالکل کوئلہ بن جاتے، ختم ہو جائے، زہر اس کے خطرناک۔ دیکھو یہ جو دنیا کے اندر ایٹم بم ہے نا، جاپان کے جو 2 شہروں پر امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیا، ہیروشیما اور ناگاساکی،
تو جو اس نے ایٹم بم استعمال کیا تھا، اس پائلٹ نے ایک کتاب لکھی، وہ کہتا ہے کہ مجھے جب ایک بار کہا کہ تم ایٹم بم استعمال کرو، کہہ رہے میں جب جہاز اڑایا میں گیا، میں نے دیکھا کوئی کھا رہے، کوئی پی رہے، کوئی گم رہے، کوئی فاروقوں میں، کوئی اسپتالوں میں، کوئی فاروقوں میں، کوئی اسکول میں پڑھ رہے، کوئی پڑھا رہے۔ کہہ رہے میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، واپس آ گیا۔ کہتے مجھے کہا اگر آپ نے ایٹم بم نہیں برسایا، نہیں پھینکنا تو آپ کی خیر نہیں ہے، بس اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو کرو۔ کہتے ہیں پھر میں مجبور ہو کے، اور کہتے ہیں کہ میں جب اوپر گیا اور میں نے بم نیچے پھینک دیا، کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر کے جب میں نے بم پھینک دیا تو سیکنڈوں کے اندر میں نے دیکھا کہ وہی لوگ جو گم پھر رہے تھے وہ کوئلہ بن گئے، وہ بالکل پگھل گئے اس دنیا۔ اور ابھی تک دیکھو اسی، یعنی وہ اس کب اس کو استعمال کیا ہے، لیکن ابھی تک اس علاقے میں جو لوگ پیدا ہو جاتے ہیں وہ یا اس کے کان کام نہیں کر رہے، یا اس کے ہاتھ مفلوج ہے، پاؤں مفلوج ہے۔ حالانکہ جاپانی اتنے تیز قوم ہے کہ اس علاقے کے، وہ ناگاساکی اور ہیروشیما کے، اس کی پوری مٹی ادھر سے نکال دیا، سمندر میں ڈال دی اور نئی مٹی ڈال دی، لیکن ابھی تک اس کا اثر ہے۔ یہ دنیا کی ایک ذہن ہے جو انسانی ذہن نے ایک زہریلی چیز بنائے، تو جو آخرت کے سام پہ، جو قبر کے سام پہ، وہ کتنی خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہمارے والدین کو اس سے بچائے۔ ہر مسلمان مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اس کے لیے قبر کی اس مشکلات سے اللہ بچائے۔ اور پھر اوپر سے قبر اس سے کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں کہ آپ جو میرے اوپر گھومتے پھرتے تھے نا، سب سے خراب آدمی آپ، جب آپ میرے پاس آئے ابھی میں آپ کے ساتھ دیکھوں گا۔ اور قبر تنگ ہو جاتے، فرش کرتے درمیان میں، فصلی ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ان کے ساتھ جاری رہتے ہیں قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، جہنم و جنت کے فیصلے نہ ہو، اس وقت کیوں ہوتے؟ اس لیے میرے بھائیو، یہ بہت پاکیزہ دین، بہت خوبصورت دین اللہ نے ہمیں دی۔ صحابہ کرام اس دین سے اپنے آپ کو قربان کیا۔ ایک ایک صحابی کا جو واقعہ دیکھتے کیسے اپنے آپ کو اس دین سے قربان کیا، تو اللہ نے دنیا میں بھی اس کو عزت دی اور آخرت میں بھی۔ دیکھو کس زمانے میں حضرت بلال حبشی گزرا ہے، کس زمانے میں، ایک کالے رنگ کے آدمی تھے، موٹے موٹے ہونٹ، اور بالکل نہ کوئی نسل، کوئی خاندان، کچھ نہیں، لیکن آج بھی حضرت بلال حبشی کا لوگ نام لیتے ہیں تو ادب سے، احترام سے، عزت سے۔ آج صہیب رومی، دیکھو ایک مسافر آدمی تھے، کوئی نہیں تھا، روم سے آئے تھے، کوئی نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارس سے آئے تھے، کوئی نہیں تھا ادھر۔ یہ جتنے آپ صحابہ کرام کو دیکھے، لیکن دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے، دنیا میں وہ چمک گئے، اللہ نے چمکا ہے، اللہ نے عزت دی، اس لیے سکون اللہ نے دی، خوشی اللہ نے دی۔ صحابہ کرام گھروں میں صبح کھاتے تو شام کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، بلکہ صحابہ تو بات کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینے آگ نہیں جلتے، پاکوں کے اوپر پاکا، لیکن سکون، اطمینان، خوشیاں اس دین کے اندر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام سے ہم اپنے آپ کو قربان کریے، دین۔ اور یہ پاکستان تو بنا ہی اسلام کے لیے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، ٹوٹ کے رہیں گے ہندوستان۔ ہندوستان میں کیا مسئلہ ہے؟ ہندوستان میں تو بڑے بڑے مدارس، ادھر تو بہترین خوبصورت مساجد، لیکن یہ جو الگ ملک حاصل کرنے کی کوشش کی، قائد اعظم سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے پاکستان کے؟ اس نے کہا مجھے زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے، ہم ایسے تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، ایسی زمین ہو کہ ایک اسلام کے ادھر ہم تجربہ کریں، اسلام کی خوبصورت نظام ہم ملک نافذ کریں۔ کس نے پوچھا کہ آپ نے ملک حاصل کیا تو دستور کیا بنائیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی فکر ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن موجود ہے، یہ دستور ہے ہمارے نا، اس کو نافذ کریں گے۔ لیکن آج تک وہ نافذ نہیں ہوا، کیونکہ پیٹ کی پجاری اور جتنے لوگ مسلط ہے، آدمی حیران ہو جائے کہ ان حکمرانوں کے عقل کے اوپر پردے ہیں کہ کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے انڈیا کے اندر دھماکہ ہوا، جب دھماکہ ہوا تو مودی نے دارالعلوم دیوبند اور آس پاس کی جو مدارس ہے، مساجد ہے، اس کا گھیراؤ کیا، اس کی تلاشی لیا کہ یہ مسجدوں کا کام ہے، مدرسوں کا کام ہے۔ اور افسوس کہ اس کے چند دن بعد اسلام آباد میں دھماکہ ہوا، اللہ اس میں جو لوگ شہید ہو گئے اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے،
لیکن ہمارے وزیر دفاع نے کیا کہا کہ ہزاروں مساجد و مدرسے ہیں کہ جو غیر قانونی ہے. یعنی ایک ذہن ہے، یہ دیکھو، یعنی ایک ذہنی امانگی کتنے ہے کہ جو بات مودی کرتے ہیں، ایک اسلامی ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے وزیر دفاع بھی وہی بات کرتے ہیں. وہی کیسے افسوس کی بات ہے. خدا کے بندے، آپ کو کوئی بھی اگر غیر قانونی مدرسے واقعی صحیح نہیں ہے، کوئی مسجد ہے صحیح نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ کتنے پارک ہے جو آپ کی غیر قانونی، کتنے سوسائٹی ہے جو غیر قانونی ہے، کتنے میوزک سینٹر ہے، کتنی سنیمائے ہے، لوگوں نے ہوٹل بنائے غیر قانونی، اس کا تو کچھ نہیں کہتے. لیکن جو بھی بات آئے مدرسے مساجد، وہ برداشت، پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ برداشت مدرسوں کے لوگوں میں نہیں ہے، علماء میں نہیں ہے، لوگ یہ کہتے تھے. ابھی دیکھیں ان میں کتنی برداشت. پتہ نہیں ایک آدمی کو بلاوج، ایک باصلاحیت آدمی کو جیل میں ڈالا، اور کب سے ڈالا؟ صرف ان کے سیاسی مقاصد. اور ابھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ قتل ہو گیا جیل میں، پتہ نہیں، اللہ کرے کہ صحیح نہ ہو. لیکن ایک باصلاحیت آدمی صرف آپ کے سیاسی مخالف کرتے جیل میں ڈال. ایک پارٹی جو صرف آپ کی مزاج کی نہیں ہے، اور وہ فلسطین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اس کے آپ نے کیا حشر کیا اور اس کو کل عدم قرار دے رہے. حالانکہ یہ جو پارٹی ہے جن کی حکومت ہے، اس نے جو حرکت کی اس سے بڑھ کی. بے نظیر جب شہید ہو گئی، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے، تو کیا وہ ٹرینوں تک جلائے، بینکوں کو جلائے، دفاتر کو جلائے، سب کچھ کیا. یہ جو جس کے مرکز میں بھی حکومت ہے، جس پارٹی کے، اور اس صوبے میں حکومت ہے، اس سے